बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बर सग़ीर एक जंग, एक एटमी जंग उसके ख़तरे से अभी अभी निकला है, या शायद अभी उसके साए जो हैं वो अभी आँखों से ओझल हुए हैं, लेकिन कहीं पे ये तूफ़ान जो है, ये स्टॉर्म जो है, ये गैदर हो रहा है और इस पूरे ख़ित्ते के आवाम की जो किस्मतें हैं उनको तबाह करने वाला है। ये तूफ़ान जो उठा है, ये एटमी जंग का ख़तरा जो पैदा हुआ है, और ये जो कुछ भी इस ख़ित्ते में बेयकीनी पैदा हुई है, ये तो कई सालों तक चलेगी। और ये बेयकीनी पैदा करने वाला, इस ख़ित्ते में एटमी जंग का इतना ज़्यादा ख़तरा पैदा करने वाला कौन शख्स है, सब जानते हैं। उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक अजीबोगरीब आदमी है, एक ज़बरदस्त शख्सियत भी हैं। वो गुजरात के एक छोटे से कस्बे में, देहात में पैदा होते हैं और वहाँ से वो तरक्की करते करते इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचते हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं और उन दिनों के मुतालिक बात करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माते जब वो वहाँ पे चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका फ़लसफ़ा, उसको समझना, उनके जहन को समझना, इस अहद को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस सिलसिले में बहुत सी किताबें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा चुकी हैं। एक क्रिस्टोफर जेफरी लॉट की किताब आई थी, हिंदू नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी। इस किताब में मोदी के जहन को पढ़ने की कोशिश की गई है। ये समझाने की कोशिश की गई है कि मोदी आखिर हैं क्या और मोदी आखिर इक़्तिदार तक कैसे पहुँचे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मोदी कोई मामूली आदमी नहीं है। बहुत ही पसमानदा कस्बे में पैदा होना, उसके बाद बड़े बड़े कांग्रेस के लोगों को शिकस्त देना और इक़्तिदार तक पहुँचना, चीफ मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, ये एक बहुत गैर मामूली बात है। ये जो सफ़र है उनका, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं, जो परेशान कर देने वाली हैं। मोदी का ये जो सफ़र है, ये बुनियादी तौर पे हम अगर देखते हैं कि वो 8 साल की उम्र में वो आरएसएस में शामिल हो गए। और आरएसएस आपको पता है क्या है? आरएसएस वो जमात है जिस पे महात्मा गांधी के कत्ल के बाद ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो इसमें मुलव्वस है और उस पर पाबंदी लगी थी। मोदी जो है वो इस जमात का हिस्सा बने 8 साल की उम्र में, और गोया वो कहते ये हैं कि जो शख्स, इंसान की शख्सियत जो है, उसके बनाने में जो बुनियादी किरदार है, ये पहले जो 8 साल, 10 साल, जो 6 साल होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार उसका होता है। जो फ़िलॉसफी, जो चीज़ इस एज में इंसान के अंदर चली जाए, वो नहीं निकलती। आरएसएस क्या चाहती है? आरएसएस ये चाहती है, अखंड भारत चाहती है। वो यहाँ पे किसी गैर हिंदू जो है, उसका वजूद जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो भी किताब का मैंने तज़किरा किया, इसमें बात बताई गई है कि मोदी जो हैं वो भारत को मादरे वतन नहीं समझते। मोदी जो है वो इसको एक ऐसी पवित्र धरती समझते हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं को होना चाहिए, जिसमें हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे का जो है वो वजूद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बदकिस्मती है भारत की कि गांधी और नेहरू की जो क़यादत में बनने वाला ये मुल्क जो है, जो सेकुलरिज्म के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बना, उसमें जो आरएसएस का नज़रिया है वो मोदी की सूरत में भारत में इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने इर्द गिर्द के मुल्क जो हैं उनके लिए भी ख़तरात पैदा कर दिए, और जो है वो ख़ुद भारत के लिए भी ख़तरात पैदा कर दिए। नरेंद्र मोदी जो हैं एक ज़माने में मंदिरों में रहे, वहाँ पे उनके जो उस्ताद थे, बहुत से पंडित, बहुत से पढ़े लिखे लोग जो हिंदू मत के थे वो थे। इसके बाद वो मोदी ने कुछ अरसा जो है वो हिमालय के पहाड़ों में भी गुजारा, और वहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है कुछ पूजा पाठ की होगी, कुछ दूसरी चीज़ें होगी। मोदी जो हैं वो इसरार करते हैं कि उनका जो विज़न है, जो उनकी जो बात है, या उनका जो एक कमिटमेंट है, उसकी बुनियाद 2 बातों पे है। एक बात जो है वो ये है कि मोदी जो है उसमें एक स्पिरिचुअलिज्म है, दूसरा ये है कि उसमें हुब्बुल वतनी है। ये 2 चीज़ों की वो बात करते हैं। दरहकीकत वो एक ही बात करते हैं। जब भारत माता की बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी के नज़दीक ये एक ऐसी धरती है, ये ऐसी ये पवित्र धरती है जिस पे किसी दूसरे बंदे को रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप जानते हैं कि ये मसला क्या है?
درحقیقت پاکستانیوں کے ذہن میں یہ مسئلہ بہت کلیئر نہیں ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مودی اور جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو RSS کے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں رہنے کا جو حق ہے, جس طرح سے مندر میں جانے کا جو رائٹ ہے وہ صرف ہندو کو حاصل ہے, اس طرح بھارت میں رہنے کا جو حق ہے وہ صرف ہندوؤں کو حاصل ہے. اور یہ جو ایک فلسفی تھی, یہ مودی نے جو بڑی ابتدائی ایک زندگی میں سیکھی, جو گجرات میں سیکھی, اس کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ سفر کرتے رہے, مختلف جگہوں پہ جاتے رہے. وہ بہت اچھے آرگنائزر ہیں. سردار پٹیل کے بعد وہ شاید سیکنڈ امپورٹنٹ آدمی ہے انڈیا کی ہسٹری میں جو اتنے زبردست آرگنائزر ہیں, اور وہ جس طرح سے چیزوں کو کرتے ہیں. اور ان کا مسئلہ ایک ہے, اور ان کے اس مسئلے کی نشاندہی جو ہے ان کے ایک گجرات یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, انہوں نے کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مودی جو ہے ان کو ایک ہاربکس کمپلیکس ہے, ہاربکس کمپلیکس کا نام انہوں نے دیا تھا پروفیسر صاحب نے. یہ ہاربکس کمپلیکس کیا ہے؟ ہاربکس کمپلیکس یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ معاملہ لاحق ہو جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے, اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے مشورہ دے سکے, کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھا سکے کہ آپ غلط ہیں. اس شخص کی صحبت میں صرف وہی لوگ جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, وہی لوگ زیادہ دیر رہتے ہیں جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. مودی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, ایک کولڈ بلڈڈ, میں خطرناک لفظ استعمال کروں, کولڈ بلڈڈ قاتل کی طرح وہ کسی کو بھی قتل کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. یہ جو ان کے لیے بچر آف گجرات کا نام پڑا کہ جب گجرات میں فسادات ہوئے اور اس کے بعد امریکہ نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا, یورپ نے ان کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا, تو یہ تو پرائم منسٹر بنے تو ان پہ یہ معاملہ ہوا. لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ٹرین کو آگ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ فسادات ہوئے وہ بھی مودی نے مینج کی تھی. اور اس کے بعد یہ اب دیکھیے جب یہ فسادات ہوئے ہیں تو وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے بالکل انٹرفیرنس نہیں کی. اور پھر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یعنی جب یہ معاملہ اسٹیبلش ہو گیا, ایک سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی, تو جس طریقے سے انہوں نے مینج کیا کہ کمیٹی نے کہا کہ نہیں اس میں مودی کا کوئی قصور نہیں. ایک جگہ پہ 2 لاکھ بندے جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں, ایک بندہ چیف منسٹر ہے, اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ مودی صاحب کا کمال تو بہرحال ہے کہ انہوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا. اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھا 1985 میں جب ہندو مسلم فسادات ہوئے گجرات میں, تو اس کے بعد جب یہ ایک انائے انہوں نے نکالا, ایک یاترا نکالی, تو وہ اس لیے تھی کہ ہندو جو فیملیز ہیں اس سے متاثر ہوئی ہیں تو انہیں انصاف دیا جائے, حالانکہ اس میں بھی مسلمان جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. درحقیقت مودی کا جو ذہن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی پارٹی میں کہ یعنی یو پی میں ہمیشہ مسلمان ووٹ جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے رہے, لیکن یہ مودی تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں میں کسی مسلمان کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دوں گا, اور انہوں نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. جو لوگ پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے مسلمان وہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن مودی کے ہاں رحم کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بہت یعنی بڑے ہنستے مسکراتے بڑے ہی کسی کو بھی تباہ کرنے کے, کسی کو بھی قتل کرنے کے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن مودی کا مقصد نہ اسپرچولیزم ہے نہ بھارت ان کی پرائرٹی ہے. ان کا بدقسمتی یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اقتدار کی جو ان کی خواہش ہے وہ سب پہ زیادہ حاوی ہے. وہ اقتدار میں ہر قیمت پہ رہنا چاہتے ہیں. اس نے گجرات کے فسادات کیے, لوگوں کو قتل کروایا, اور جو ہندو لوگ تھے اور جو انتہا پسند ہندو تھے ان کو متاثر کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ بھارت کو جو ہے اس کے عروج پہ پہنچا دے گا. ہر مذہب جو ہوتا ہے نا, ہر مذہب یہ ہے ایک خواب دکھاتا ہے, ایک وعدہ کرتا ہے, اور خواب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرو گے, اگر آپ اس پہ چلو گے تو آپ کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوگی. آپ کو پھر بھگوان یا واٹ ایور جو بھی آپ سپریم پاور جو ہے اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ عروج دلائے گی. یہ آپ کروسیڈز وار کا دیکھیں جو تقریباً 200-250 سال جاری رہیں, اس میں بھی پوپ نے یہی خواب دکھایا تھا کہ اگر آپ اس پہ چلیں گے, یروشلم پہ قبضہ ہو جائے گا عیسائیوں کا, تو پھر آپ جو ہے وہ ہو گئے. لیکن وہ اس میں ظاہر ہے اتنی 250 سال کی جو جنگ ہے وہ اس میں پھر وہ ناکام رہے. مودی جو ہیں وہ بھی ناکام رہیں گے, کیونکہ ہندوستان کی روح جو ہے وہ ہندو روح نہیں ہے. ہندوستان کی روح جو ہے وہ سیکولر روح ہے. ہندوستان میں ہم یہ مسلمان حکمران جو ہیں, مغلوں نے جو حکومت کی
اور یہ بہت ایک لمبی معاملہ ہے. اس طرح سے انگریزوں کی حکومت کی بات دیکھیں تو وہ ساری کمیونٹیز کو ساتھ لے کے چلے. یا ہندو، بہت سے ہندو جو لوگ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ اگر مغل چاہتے تو جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ انڈیا میں اتنی کم نہ ہوتی کہ اگر وہ ڈٹرمن ہو جاتے کہ نہیں یہاں پہ ہم نے مسلمانوں کو کوئی رہنا دینا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مسلمانوں کا اقتدار اتنا لمبا نہ ہوتا. لیکن مودی جو ہیں وہ نہ تو درد دل رکھتے ہیں گاندھی کی طرح، نہ ان کا ویژن ہے گاندھی کی طرح کہ جس نے ایک زبردست ایک بات اس زمانے میں کی تھی جب انگریزوں کا بہت زیادہ یہاں پہ غلبہ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ عدم تشدد کرنا ہے، کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے اور آپ پہ تشدد ہوتا ہے تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ لوگوں کو مارنے دینا ہے. اور پھر جب یہ واقعات ہوئے تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان مظاہرین پہ کیسے کنٹرول کیا جائے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک چلی 1920 کے قریب، اور اس میں گاندھی نے کہا کہ کہیں تشدد نہیں ہوگا، تو ایک تھانہ جو ہے وہ جلا دیا گیا. تو تحریک بڑے اوپر جا رہی تھی، تو گاندھی نے کہا کہ یہ تحریک اب میں اس کو بند کروں کیونکہ اس میں تشدد آ گیا ہے. تو یہ ایک بھارت کی جو روح کہہ لیں یا بر صغیر کی جو روح ایک کہہ لیں سب کانٹیننٹ کی، وہ بنیادی طور پہ ایک امن کی روح ہے. یہ سرزمین جو ہے یہ ایسے لوگوں کی سرزمین ہے جو امن چاہتے رہے ہیں. لیکن اور اسی کو جب اس فلسفی کو، ظاہر ہے اس میں کچھ اس طرح سے تو چیزیں نہیں ہوتی، جب مسلمانوں نے ایک طرح سے کیا کہ ان کے اقتدار میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جنرلز جو تھے، ان کے جو سپہ سالار تھے، ان کے جو مفتی تھے، ان کے جو آپ دوسرے لوگ دیکھیں گے جو انصاف کرنے والے لوگ تھے. مفتی تو ظاہر ہے مسلمان ہوتے تھے، لیکن بہت سے جگہوں پہ فیصلے کرنے والے لوگ، اہم فیصلے کرنے والے وہ ہندو ہوتے تھے، دوسری قوموں کے لوگ ہوتے تھے. انہیں ساتھ لے کے چلتے تھے. اور یہ جو ایک تھا کہ یہ بالکل ہم نے مسلمان بن کے حکومت کرنی، تو یہ مغلوں کے ہاں ہمیں یا سلاطین دہلی کے ہاں نظر نہیں آتا. اور یہ وجہ بھی تھی بنیادی طور پہ ان کی سلطنت کی طوالت کی. لیکن مودی کوئی ویژنری آدمی نہیں ہے، وہ صاحب بصیرت نہیں ہے، وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ نہرو کو نیپال کے نے کہا جب یہ پارٹیشن ہوئی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا پروونس بن جائیں، تو نہرو نے کہا کہ نہیں، آپ نیپالی ایک عظیم قوم ہے اور علیحدہ قوم ہے، نیپال کو اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنا چاہیے. مودی کیا کر رہے ہیں؟ مودی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر سے پہ ایک تو قبضہ ہو جائے، اکھنڈ بھارت کا خواب جو ہے وہ پورا ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی دوسرے کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب دو آپشن وہ دیتے ہیں. ایک آپشن تو وہ یہ دیتے ہیں کہ جی پھر آپ کنورٹ ہو جائیں، ہندو بن جائیں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو لوگ ہندو بھی بن جائیں گے وہ ان کو بھی کوئی سٹیٹس جو ہے وہ معزز ہندو کا نہیں ملے گا، انہیں بھی شودروں سے نیچے ایک سٹیٹس ملے گا. اور عملی طور پہ بھارت میں مسلمان جو ہے وہ جو بھی بات کریں وہ لیکن وہ جب پاکستان کی بات کریں گے تو بیچارے وہ گالیاں دینے کے لیے مجبور ہیں. ہمیں پاکستان کو برا بڑا کہنا ان کی ایک آپ سمجھیں کہ ان کی حب الوطنی کا ایک تقاضا ہے. ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مساجد جو ہے ان کو کس طرح سے مندر جو ہے ان میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اجمیر شریف کی جو درگاہ ہے یہاں مودی بھی چادر چڑھانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی کنٹروورشل ہوئی پڑی ہے. تو یہ سارا مسئلہ جو بنا ہوا ہے یہ بنا کیوں ہوا ہے؟ مودی کیا چاہتے ہیں؟ مودی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اکھنڈ بھارت قائم ہو، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں گا. اندرا گاندھی یہ چاہتی تھی کہ بنگلہ دیش بنے، تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی، باقاعدہ سب کچھ کیا. اور جب بنگلہ دیش بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے بنگلہ دیش کو بھارت کا حصہ نہیں بنایا، جو بھی اس نے کہا. پھر اس نے جو کہا جاتا ہے کہ شملہ معاہدے میں جو اس نے شکیں منظور کر لیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ بڑا ہتک خیز معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں ریئیکشن میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی. وہ تھوڑا سا ویژنری لوگ تھے. انہوں نے بھی ماسٹر کیا ہوا ہے مودی صاحب نے، لیکن ان کا ویژن نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندوؤں کی خفیہ طاقتیں ہیں، جو ہندوؤں کی مقدس طاقتیں ہیں، انہوں نے انہیں اقتدار دلایا ہے. اور آپ جو ہندوازم ہے، وہ ہندواتا جو ہے، اس کو ہم سپورٹ کر کے جو ہے اس خطے کو آگے لے کے جا سکیں گے. بات یہ ہے کہ ذاتی طور پہ تو کوئی بھی شخص اپنے مذہبی خیالات رکھتا ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے یہ خیالات جو ہیں پورے خطے کے امن کو متاثر کر لیں، پورے ایک یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 2 ارب انسان جو جس خطے میں رہتے ہوں اس کو ایٹمی جنگ میں جو ہے وہ مطلب پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر کچھ سوچنا پڑتا ہے. تو بات یہ ہے
کہ प्रोफेसर साहब ने, उनके जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो बड़ी एक आसान सी बात की थी कि उन्हें एक नफसियाती मर्ज़ है, एक बड़ा मासूम नफसियाती मर्ज़ की बात की थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी को इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नफसियाती मर्ज़ हैं। उन्हें इक़्तिदार में रहने का मर्ज़ है और इक़्तिदार के लिए वो मुसलमानों के खून की होली खेलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मुसलमानों की होली ही नहीं, वो ईसाइयों की के खून से भी खेलने के लिए तैयार हैं। इससे क्या होता है? इससे ये हो रहा है कि ये पूरा खित्ता जो है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। अगर ये अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो यहाँ पे तो एक अफरा तफरी मच जाएगी। ये जो हम यहाँ तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं, चीज़ों का ख्वाब देख रहे हैं और हम जो इस्तेहकाम का इंडियंस ख्वाब देख रहे हैं, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन मुझे यकीन है और कामल यकीन है इंडिया के लोगों से, इंडिया के दानिशवरों से और इंडिया के सियासतदानों से कि वो मोदी का जो पागलपन है उससे भारत की किस्मत को से नहीं खेलने देंगे। मोदी को वो कंट्रोल करेंगे और मोदी को एक ख़ास लिमिट से जो है वो आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अब जिस तरह से भारत में लोग सवाल उठा रहे हैं उसमें ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि इक़्तिदार जो है वो राहुल गांधी को जा रहा है। अब भारत की जो किस्मत है उसके फ़ैसले जो है कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेंगे। हाँ, जो मोदी को एक हुक्मरान के तौर पे, एक इंतहा पसंद हुक्मरान के तौर पे, एक पागल हुक्मरान के तौर पे याद किया जाता रहेगा, याद रखा जाएगा कि एक ऐसा शख्स जिसने पूरे खित्ते को एटमी जंग में फेंकने की कोशिश की, कि यानी एक वाक़या हुआ उस पर तफ्तीश करवाने की बजाय उसको वो भाग के सऊदी अरब से जब ये वाक़या हुआ दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर भाग के वहाँ बयान देने की बजाय बाहर चले गए और वहाँ एक इंतखाबी जलसे में यानी वो ऐलान किया कि हम इसका बदला लेंगे। और ख़वातीन व हज़रात, इंतखाबी जलसे में ये उनकी एक स्ट्रेटजी है कि यानी वो पाकिस्तान पे जो हमला है, एटमी जंग का ख़तरा है, वो सिर्फ बाहर के इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे थे। एक सियासतदान जो है जो इस हद तक पूरे खित्ते को आग में धकेलना चाहता है, उसके मुतालिक मोहतात होने की ज़रूरत है। और मैं अपने जो भारतीय दोस्त हैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो बांग्लादेश के लिए नहीं, वो भारत के मफाद की खातर नरेंद्र मोदी जो है उसकी ज़हनी जो सेहत है उसका ख्याल करें और देखें कि वो इस मुल्क को, इस खित्ते को किस तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह आपका हामी व नासिर।